آج ہم بات کرنے والے ہیں حیاتیات کے بارے میں، لیکن ایک ایسے زاویے سے جس پر اکثر لوگ غور نہیں کرتے۔ دیکھیں، حیاتیات کوئی اکیلی سائنس نہیں ہے، یہ تو ایک بہت بڑے، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے جال کا حصہ ہے۔ اچھا، تو جب ہم سنتے ہیں کہ کوئی زندگی کا مطالعہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ پودوں اور جانوروں کو دیکھا جائے، یا مائکروسکوپ کے نیچے خلیوں کو پرکھا جائے، یا پھر کہانی کچھ اور ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ زندگی کو واقعی سمجھنا ہے نا، تو حیاتیات کی اپنی حدود سے باہر جھانکنا پڑتا ہے، اور یہی ہمارے آج کے موضوع کا مرکز ہے۔ یہ سمجھنا کہ زندگی کے راز کھولنے کے لیے صرف ایک نہیں بلکہ کئی طرح کے سائنسی اوزاروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو چلیں اسی مرکزی خیال میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور ملتے ہیں حیاتیات کے ان کہہ لیں خفیہ اتحادیوں سے، وہ شعبے جو حیاتیات کی مدد کرتے ہیں زندگی کے اصولوں سے لے کر اس کے معاشی پہلوؤں تک ہر چیز کو سمجھنے میں۔ دیکھیں، جب حیاتیات سائنس کی دوسری شاخوں سے جیسے فزکس یا کیمسٹری سے مدد لیتی ہے نا، تو اس ملاپ سے بڑی دلچسپ نئے شعبے بنتے ہیں۔ ان کو ہم کہتے ہیں انٹر ڈسپلنری سائنسز۔ چلیں شروعات کرتے ہیں دو سب سے بڑے اور اہم انٹر ڈسپلنری شعبوں سے۔ یہ وہ شعبے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ زندگی آخر کن بنیادی، طبعی اور کیمیائی اصولوں پر چلتی ہے۔ تو پہلا شعبہ ہے بائیو فزکس۔ اس کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اسے زندگی کی انجینئرنگ سمجھ لیں، یعنی یہ اس بات کا مطالعہ ہے کہ فزکس کے قانون جیسے کہ کشش ثقل، توانائی، حرکت، یہ سب جانداروں کے اندر کیسے کام کرتے ہیں۔ اور یہ مثال تو بالکل زبردست ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ کسی جانور کے ہاتھ پاؤں بالکل اسی طرح کام کرتے ہیں جیسے فزکس میں ایک لیور کام کرتا ہے۔ سوچیں ذرا، ہمارے بازو اور ٹانگوں کی حرکت کے پیچھے بھی وہی اصول ہے جو ایک مشین کو چلاتا ہے۔ یہ بائیو فزکس کی ایک بہترین مثال ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں بائیو کیمسٹری کی طرف۔ یہ شعبہ جانداروں کے جسم کے اندر ہونے والے کیمیائی ری ایکشنز کو دیکھتا ہے۔ آسان لفظوں میں یہ زندگی کی کیمسٹری ہے، وہ تمام چھوٹے چھوٹے کیمیائی عمل جو مل کر زندگی جیسی پیچیدہ چیز کو ممکن بناتے ہیں۔ اس کی سب سے عام مثالیں تو ہم سب نے اسکول میں پڑھی ہیں، جیسے فوٹوسنتھسس، یعنی وہ عمل جس سے پودے سورج کی روشنی سے اپنی خوراک بناتے ہیں، یا پھر سانس لینے کا عمل جس سے ہمارے خلیوں کو توانائی ملتی ہے۔ یہ سب کے سب بنیادی طور پر کیمیائی عمل ہی تو ہیں، اور انہی کا مطالعہ بائیو کیمسٹری میں ہوتا ہے۔ تو اگر ہم دونوں کا خلاصہ کریں تو بائیو فزکس زندگی کے ڈھانچے اور حرکت کو سمجھاتی ہے، یعنی اس کی میکینکس، جبکہ بائیو کیمسٹری زندگی کے کیمیائی ری ایکشنز اور میٹابولزم کو دیکھتی ہے، یعنی اس کے اندر چلنے والے انجن کو۔ اور زندگی کو پوری طرح سمجھنے کے لیے یہ دونوں ہی لازمی ہیں۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور ان علوم کی بات کرتے ہیں جو حیاتیاتی معلومات کو کہہ لیں ترتیب دینے اور اس کا مطلب نکالنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ یہ وہ اوزار ہیں جن سے ہم ڈیٹا کے ڈھیر کو بامانی بناتے ہیں۔ تو جناب یہ ہے بائیو میتھمیٹکس یا بائیومیٹری۔ اب نام سے گھبرانا نہیں ہے، اس کا سیدھا سا مطلب ہے حیاتیات میں ریاضی کا استعمال۔ یہ وہ زبان ہے جو ہمیں حیاتیاتی ڈیٹا کے سمندر میں سے پیٹرن اور نتائج ڈھونڈنے میں مدد دیتی ہے۔ ذرا اس چارٹ کو دیکھیں۔ جب بھی کوئی بایولوجسٹ تجربہ کرتا ہے نا، تو اسے اکثر اسی طرح کا ڈیٹا ملتا ہے۔ اب اس ڈیٹا کا کیا مطلب ہے؟ گروپ اے اور گروپ بی میں کیا فرق ہے؟ یہ جاننے کے لیے بائیو میتھمیٹکس کے اصول استعمال ہوتے ہیں۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ تجربے کے نتائج واقعی اہم ہیں یا نہیں۔ ہمارا اگلا شعبہ ہے بائیو جیوگرافی۔ یہ ایک بڑے دلچسپ سوال کا جواب دیتا ہے، کون سا جاندار کہاں پایا جاتا ہے اور آخر وہیں کیوں پایا جاتا ہے۔ یہ حیاتیات اور جغرافیہ کا ایک شاندار ملاپ ہے۔ اب دیکھیں بائیو جیوگرافی کا طریقہ کار کتنا منظم ہے۔ ماہرین سب سے پہلے کسی ایک علاقے کا گہرائی سے تجزیہ کرتے ہیں، پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کون کون سی نسلیں یا اسپیشیز رہتی ہیں، اور آخر میں وہ یہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان جانداروں کی خاص باتیں انہیں اس مخصوص ماحول میں زندہ رہنے میں کیسے مدد دیتی ہیں۔ اور آخر میں ہمارے پاس ہے بائیو اکنامکس۔ یہ شعبہ بھی ایک بہت بنیادی سوال پوچھتا ہے، حیاتیاتی چیزوں کی معاشی یعنی اکنامک ویلیو کیا ہے؟ یہ منافع، نقصان اور لاگت کا حساب کرنے کے لیے اکنامکس کے اصولوں کو لیتا ہے اور انہیں جانداروں کی دنیا پر لاگو کرتا ہے۔ اس کی بہترین مثال یہ گندم کی فصل ہے۔ بائیو اکانومکس کا استعمال کر کے ہم حساب لگا سکتے ہیں کہ اچھا بھائی، فصل اگانے پر خرچہ کتنا آیا اور پھر اسے بیچ کر منافع کتنا ہوا، اور جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، اس طرح ہم خالص فائدہ یا نقصان کا پتہ لگا لیتے ہیں۔
تو اب ہم اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف آ رہے ہیں۔ آج ہم نے یہ دیکھا کہ حیاتیات کوئی اکیلا جزیرہ نہیں ہے۔ یہ تبھی مکمل ہوتی ہے جب سائنس کے دوسرے شعبے اس کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، اور یہی سائنس کا مستقبل بھی ہے۔ تو آج کی گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ سب سے پہلی اور اہم بات، آج کی بایولوجی ایک ٹیم سپورٹ ہے۔ اس کھیل کے اصول کون بناتا ہے؟ فزکس، کیمسٹری اور ریاضی۔ اور جغرافیہ اور معاشیات ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ جاندار کہاں پائے جاتے ہیں اور ان کی قدر کیا ہے۔ اور یاد رکھیں، سائنس کی سب سے بڑی دریافتیں ہمیشہ وہیں ہوتی ہیں جہاں یہ مختلف شعبے آ کر ملتے ہیں۔ اور اسی ایک سوال کے ساتھ ہم آج کی بات ختم کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ جب مستقبل میں سائنس کے مزید شعبے آپس میں گھل مل جائیں گے تو کون سی نئی حیران کن سائنسیں جنم لیں گی؟ اس کا جواب تو خیر آنے والا وقت ہی دے گا۔